नहमदु नसली अला रसूल करीम अम्माबाद सलात वसलाम अला ख़ातमुन नबी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सूमरों के साथ। माज़रत के साथ कि 3 दिन से कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया किसी ज़ाती मजबूरियों की वजह से, लेकिन आज 4 अप्रैल 2024 को आपके सामने हाज़िर हैं। आज का दिन वो दिन है जिस दिन एक फौजी डिक्टेटर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता दार पर लटका दिया था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमर बना दिया था। उस आमिर ने कहा था कि कोई भुट्टो का चेहरा न देखे। रात की तारीकी में छुपाकर उन्हें जैकमाबाद एयरपोर्ट से दोबारा लाड़काना के गांव गड़ी खुदा भुट्टो पहुंचा दिया गया और सिर्फ इमाम मस्जिद और 4-5 गांव वाले थे, तो 10-12 लोग ही टोटल, जिन्होंने जनाज़ा नमाज पढ़ी और उन्हें खामोशी से सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन फिर जो मकाफात अमल हुआ वो आप सब ने देखा कि 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया को तैयारे में जहन्नम न वासिल हो गया, उसके तैयारे को आग लग गई। उसके दांतों के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसकी एक ऐनक और दांत थे जो आखिर वक्त में उसके ताबूत के साथ फैसल मस्जिद में दफन कर दिए गए और वहाँ आज भी कुत्ते भौंक रहे हैं। हालांकि वो मिड सिटी में है, आने जाने वाले हज़ारों लोग रोज़ाना फैसल मस्जिद को विज़िट करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ मट्टियाँ उड़ रही हैं। उसके अलावा आपने देखा कि ये क्या सूरत हाल थी, किस तरह जुल्म हुआ 11 साल जनरल ज़िया के दौर में। लेकिन अब इस मौजू पर मैंने एक अलग व्लॉग किया है, वो आप देखेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर और उसकी ज़िंदगी पर और उसके सियासी असरात जो आज तक जारी हैं उस पर मैंने एक अलग व्लॉग किया है। इंशाल्लाह वो अपलोड होगा तो आप उसको देखेंगे। तो आते हैं अब खबरों की तरफ। 2-3 दिनों से जजेस के 6 जजों को जो जजों ने ख़त लिखा है उस पर बड़ी बहस चल रही है और पीटीआई बड़ा उस पर खेलने की कोशिश कर रही है। 6 जजों ने यूँ समझे कि पीटीआई को एक ऐसा बाउंसर दिया है जिस पर आराम से वो छक्का लगाएं, लेकिन पीटीआई का छक्का बाउंड्री पर ही कैच हो गया। उनके प्रोपेगेंडा से हवा निकल गई, उस वक्त निकल गई जब काजी फायज़ ईसा ने इस पर सोमोटो एक्शन ले लिया, जिसके बाद इनके पास कुछ करने के लिए रहा नहीं। 6 जजेस के केस पर कल पहली जो है कार्रवाई हुई, पहला इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट का और उसकी जो गाइडलाइन थी, जो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस के तरफ से रिमार्क्स दिए जा रहे थे, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उनको मालूम है कि ये पीटीआई की जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का तज़किरा किया और कहा कि वो शरीफ आदमी, उसको खिलाफ शदीद तरीन पीटीआई ने नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई ने शदीद तौर पर जो है ट्रोलिंग की, उनको गालियाँ दी और उनकी बेइज्जती की। इसके बाद वो शरीफ आदमी बैठ गया। तो अब आप बताएं कि अदालतों पर कौन असरअंदाज हो रहा है, आईएसआई वाले हो रहे हैं या पीटीआई के ये दहशतगर्द हो रहे हैं जो हर काम धौंस धमकी गालियों और उससे निकालना चाह रहे हैं। तो ये थी वो सारी सूरत हाल। लेकिन 6 जजेस इस केस में अब बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि सुना है कि 3 जजेस ने तो कहा है कि हमारा तो कोई इसमें केस ही नहीं, हमने तो ऐसे ही दस्तखत कर दिए थे। एक जज ने कहा कि हमें शायद बाबर सत्तार ने फंसा दिया, हम का हमसे दस्तखत करा लिए। और एक जो जज है, सीनियर जज, उसने अपने भाई के जाकर पाँव पकड़ लिए हैं, अपने भाई के पाँव पकड़ लिए हैं, जिसका भाई आर्मी में जनरल है, कि मुझे किसी तरह काजी से बचाओ, क्योंकि इस केस का जो फैसला होगा वो शानदार होगा। 29 अप्रैल तक इसकी कार्रवाई मुलतवी की गई है। उसके बाद काजी साहब ने कहा है कि इसकी कार्रवाई डेली होगी और लाइव जो चल रही है यूट्यूब पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं और मुख्तलिफ चैनलों पे वक्फे वक्फे से उसको दिखाया जा रहा है। तो इस पर फिर पीटीआई के वकील हामिद खान ने बाहर आके कहा कि मैं आज की कार्रवाई से मुतमिन नहीं हूँ। मुतमिन इसलिए नहीं है कि कार्रवाई उनकी प्रोपेगेंडा के मुताबिक नहीं हो रही। कार्रवाई काजी फायज़ ईसा जैसे एक दिलेर आदमी के हाथ में, एक बाज़मीर के हाथ में, जिसने कहा है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो इस केस से पहले तो तज्ज़िया करें कि ये चिट्ठियाँ क्यों भेजी गई हैं ऐसे मौके पर, जब जजों के साथ वारदात ये 2023 और 22 की हुई है।
تو ان کو 24 کے سال کے تیسرے بلکہ چوتھے مہینے میں جا کے یہ بات یاد آئی ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ 1 سال کے بعد اس زیادتی کا اعلان کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہوئی. اور یہ عدالتوں کے جج ہیں، یہ نام کے جج نہیں ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے. یہ تو جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو یہ عدالت بٹھا کر بلائیں. جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بھائی اس نے ایکس بند کیا ہے، ڈیفینس سیکرٹری بھی آئے اور انٹیریئر سیکرٹری بھی آئے، تو پھر اس طرح تم لوگ کیوں نہیں بلا رہے تھے؟ 6 جج بیٹھ کے عدالت لگاتے، اور ڈی جی آئی صاحب اور جنہوں نے آپ کو دھمکایا ہے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ صرف ایک سازش تھی جو آپ لوگوں نے رچی ہے. اس سازش کا انجام ہوگا. یہ اصل 9 مئی کو انہوں نے ایک سازش کی تھی. 9 مئی کو انہوں نے عمران خان کو بڑے ریلیف دیے تھے، اور انہوں نے پتہ چلا کہ شاید اب 9 مئی کو انقلاب آ رہا ہے تو اس میں ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں. تو ان ججوں نے عمران خان کو بڑے ریلیف دیے تھے، اور ایسی ریلیف دی ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. یہ وہ 6 ججز ہیں، ان کے 2 سال کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ کیسز جو عمران خان کے سنے، اور زیادہ سے زیادہ عمران خان کو فائدہ پہنچایا. تو سنائیں، جب تم لوگوں نے فیصلے عمران خان کے فیور میں دیے تو پھر آپ لوگوں پر کس کا پریشر تھا؟ یہ بات تو کھل کر سامنے آ جائے گی. اب بات جب کھلے گی تو پھر 2018 تک جائے گی. جسٹس شوکت صدیقی سے شروع ہوگی، جس کو جنرل فیض حمید نے، عمران خان نے اور عارف علوی نے مجبور کیا اور تنگ کیا کہ بھائی اس کو ڈسمس کرایا گیا بغیر اسے سنے. بات نکلے گی تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کی بات نکلے گی، جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا عمران خان کے دور میں. جب عمران خان نے بعد میں اقتدار جانے کے بعد کہا کہ قاضی صاحب کے خلاف میں نے نہیں بنایا ریفرنس، یہ فیض حمید نے بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا. اور صدر نے بھی کہا کہ میں نے تو یہ اس طرح ہی بھیج دیا تھا. تو اس طرح کیسے بھیج دیا؟ تم ملک کے صدر ہو اور تم بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے آگے کیسے بھیج رہے ہو؟ تو یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے قاضی صاحب پر اس زمانے میں کیچڑ اچھالی، اور یہ کیچڑ ان تینوں کی چہرے پر کالک بن کے سامنے آئی. خود عمران خان نے تو اس پر معذرت بھی کی قاضی صاحب سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے عدلیہ کی اور عدلیہ میں کیسز کی. اور اس کے بعد ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو خط ملتے ہیں، پوسٹ کے ساتھ سمپل خط آتے ہیں جس میں سے پاؤڈر نکلتا ہے. اب وہ پاؤڈر جو ہے وہ انتیاز کا کہہ رہے ہیں کہ پاؤڈر، جس طرح آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں یہ پاؤڈر امریکہ کے بہت سے افراد کے لیے موت کا باعث بنا تھا. وہاں جو آدمی خط کھولتا تھا وہ پاؤڈر اس کے ہاتھوں کو لگتا تھا، پھر آنکھوں کو اس طرح وہ ہفتے ڈیڑھ میں وہ مر جاتا تھا. یہ اس پاؤڈر کا نام ضرور لکھا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ پاؤڈر ہے، یہ کوئی کیمیکل ہوگا یا ڈٹرجنٹ ہوگا یا کوئی عام پاؤڈر ہے. لیکن پہلے ہی دن سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہماری آنکھیں جل رہی ہیں، ہمارے کان جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی اس کی فورینسک رپورٹ نہیں آئی. لیکن آج یہ مزید جو ہے خط نکلے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مل چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے بھی 4-5 ججوں کو مل چکے ہیں. تو اس سے صورتحال کو دوسرے طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس جو ججوں نے غلطی کی ہے خط لکھ کے ایک بلنڈر کیا ہے اس سے بچا جائے، اور یہ اس خطوں کے ذریعے اس خط کو روکا جائے اور اس خط سے توجہ ہٹایا جائے. تو یہ سارا جس نے بھی پروگرام آرکیٹیکٹ کیا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ 6 ججوں والا خط، اور یہ خط ان کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. تو اب امتحان ہے ڈی جی آئی صاحب کا کہ وہ اس خبیث آدمی کو اور اس ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ کر باہر نکالے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان نے بھی کل بونگیاں ماری اڈیالہ جیل میں. بشرا بی بی آئی، پہلے تو بشرا بی بی نے وہاں صحافیوں کو اگنور کیا، اور سمیع ابراہیم جو ان کا پسندیدہ گلاگر ہے اس کے ساتھ اس کو پسر کی، اور اس کو بتایا کہ کسی طرح اس کو کھانے میں جو ہے ہارپیک ملا کے دی گئی ہے، 3 قطرے ملا کے دی. اب اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ 3 قطرے تھے یا 2 تھے یا 5 تھے؟ اور اس کو کا گن کے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے خوراک میں 3 قطرے ڈالے. تو یہ صرف ٹوپی ڈرامہ، الزامات در الزامات یہ شروع سے لگا رہے ہیں. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں، بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اب آرمی چیف اور یہ سارے اس پر
جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو صحافیوں نے جب اس کی اس طرف توجہ کھینچی کہ سر بشرا بی بی زہر نہیں کہہ رہی، وہ ہاتھ پہ کہہ رہی، کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا یہ زہر ہے تو زہر ہے بس۔ تو اس طرح عمران خان یہ کل بھونگیاں مار رہا تھا اور دھمکیاں بھی دے رہا تھا آرمی چیف کو، جی عائشہ کو، لیکن کل بشرا بی بی کی ٹون چینج تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس دن جو بات کی تھی، میں نے آرمی چیف کو دھمکیاں نہیں دی، نہ ڈی جی عائشہ کو دھمکیاں دی، میں نے تو ان کا نام لیا تھا کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ میرے اس کیس کو دیکھیں۔ حالانکہ وہ بڑے مزے میں بنی گالا میں رہ رہی ہیں، بڑے سکون میں ہیں، اور یہ ان کی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو توشاخانہ کیس میں بھی ریلیف مل گیا، ان کے کیس کو معطل کر دیا گیا سزا کو، اور انہیں اس کیس میں رہا کرنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 4-5 اور مقدمے جو 25 مئی سے ریلیٹیو تھے مختلف تھانوں کے حوالے سے اسلام آباد کے، ان کیسز میں بھی عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے، اور وہ سارے کیسز خارج کر دیے گئے۔ تو یوں عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، اور بڑا اسپیڈی مل رہا ہے۔ توشاخانہ کیس میں تو بڑی حیرت ہوئی جب جج نے نیب کے وکیل سے پوچھا کہ بھائی یہ توشاخانہ کیس آپ کیا کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ تو وہ کہہ رہے نہیں میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے تو پھر پاگل کے بچوں، تم نے 3 مہینے سے اس پر کیسے کام کیا؟ اور کیا نیب اس کو اب اس کیس سے ایسے ہی ودرا کر رہا ہے جیسے نیب نے نواز شریف کی کیس سے ودرا کیا تھا؟ کیا کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو گئی ہے عمران خان کی کہ اسے چھوٹ دی جائے اور اسے باہر جانے دیا جائے، یا اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی گھمسان کی گروپنگ اور لڑائی چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو اب عمران خان کی جو وہ فوکل پرسن کی لسٹ ہے اس میں سے بھی اس کا نام نکال دیا گیا ہے، لیکن شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا اس میں نام ہی، دوسرے لوگ جو ہیں ایڈیشن ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیر افضل کو منع کیا گیا ہے کہ وہ جو انہوں نے 8,000 لوگوں کی الگ سے ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے وہ ختم کریں، لیکن شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی ٹیم کو ختم نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے صورتحال پی ٹی آئی کے اندر کی، پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں جو ہے اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ لیٹر بھی نوٹیفیکیشن بھی نکال لیا گیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی طرح وہ جماعت انہوں نے خرید کی تھی، اس جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کسی پارٹی کا نام نہیں دیا، اس لیے 88 کے اراکین جو ہیں سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ہوئے تھے سب کے سب آزاد امیدوار ہیں۔ تو اس طرح ایک ڈور اوپن رکھا جا رہا ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں، جس وقت بھی ضرورت پڑے تو ان کو کہیں استعمال کیا جائے گا، اور کیسے استعمال ہوں گے وہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سینیٹ کی الیکشن بھی گزر گئی 2 تاریخ کو، جس میں سندھ سے پیپلز پارٹی نے میدان مارا، پنجاب سے پی ایم ایل نون، اور بلوچستان سے پی پی اور جے یو آئی پی ایم ایل نون، بلوچ نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کو ایک سیٹ ملی ہے۔ لیکن کے پی میں سینیٹ کے انتخاب روک دیے گئے۔ کیوں روکے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 2 اپریل سے پہلے اسمبلی کا اجلاس بلا کر جو 25 اراکین ہیں جس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے نکالا ہے ان سے حلف لیا جائے، لیکن گنڈا پور اور عمران خان کے ضد کی وجہ سے کہ ہم ان سے حلف نہیں لیں گے، تو الیکشن کمیشن نے بھی اس پر ایک فیصلہ دے دیا کہ اگر 2 تاریخ تک ان سے حلف نہیں لیا جاتا تو پھر کے پی میں سینیٹ کے انتخابات تا حکم ثانی معطل ہوں گے جب تک کہ یہ اراکین حلف نہیں لیتے۔ اب یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں کے پی گورنمنٹ خود لے گئی ہے کہ ہمیں سینیٹ کی الیکشن ملتوی کی گئی ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہاں سے کیا فیصلہ آ رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو پشاور ہائی کورٹ کی اب 5 منٹ پہلے کی تازہ خبر میں آپ کو رات کی کہ آج رات اس نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو 14 اپریل کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے کہ میں پرانا ہوں، میں نے بڑا انصاف کیا ہے، میں نے بڑا قانون پہ عمل کیا ہے، اس لیے مجھے سپریم کورٹ میں نامینیٹ کیا جائے تاکہ میں مزید پاکستان کو تباہ کروں، کیونکہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ میں اس نے فیصلے کیے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کی اس نے وہاں سہولت کاری کی ہے، چاہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں اور وہاں کروں، لیکن اس کے دن اب ختم ہو چکے ہیں، یہ 14 اپریل کو ریٹائر ہو جائے گا۔ تاہم جاتے جاتے یہ جس طرح گند کرتے ہیں سارے عمران ججز اور پی ٹی آئی والے، تو اس کا بھی وہی کام ہوا ہے، اس نے بھی وہ خط لکھ کے گند ضرور کر دیا ہے، مینگنیاں ڈال دی ہیں اس نے، لیکن اب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہی جج ہے جس نے رات کو
जरताज गुल को इस्लामाबाद से जाकर इतना धुंध था, रास्ता बंद था, लेकिन उसके बावजूद ये इब्राहिम जज रिस्क लेकर यहाँ से पेशावर चला गया और इसने जाकर वहाँ पर जरताज गुल को रात को 12 बजे ज़मानतें दी और उसे जाने दिया। और ये लोग उसके घर पे ही रह रहे। ये हमाद अजहर और ये सारे लोगों को इसने सहूलतकारी की है। ये सारे लोग इसके पास छुपे हुए थे। मुराद सईद भी इसके पास ही है। और सारे लोग पीटीआई के जो भी जितने भागे हुए थे वापस आ रहे हैं, वो सारे पेशावर हाई कोर्ट के थ्रू वापस आ रहे हैं और इसी जज के थ्रू वापस आ रहे हैं। उसके अलावा हमाद अजहर 51 केसों में 600 सेकंड में अपनी ज़मानतें कराकर पेशावर हाई कोर्ट से इसी जज के कारनामे हैं और इसी जज ने उसे राहदारी रिमांड दे दिया 1 माह का। और 600 मिनट्स में, सारी सेकंड में, यानी 12 सेकंड में एक ज़मानत। अंदाज़ा लगाएं कि पेशावर हाई कोर्ट कितनी तेज़ है। जिस तरह ये चांद देखने में तेज़ी दिखाते हैं, एक दिन पहले देख लेते हैं, इसी तरह फैसले करने में बड़े तेज़ी दिखाते हैं। तो इनके ये होशरुबा फैसले तारीख में याद रखे जाएंगे। और हमाद अजहर आज घर पहुंच गया और वहाँ बड़े उसने दावे किए, मेरे बच्चे रुल गए, मेरे फैमिली रुल गई, मैं कहाँ था, मेरे बच्चे कहाँ थे, मेरे बाप को गिरफ़्तार किया गया। भाई सियासी जदोजहदें जब होती हैं, सियासी तहरीकें चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, फिर उसमें रोना क्या। रोना है तो फिर ये काम न करो, अगर किए हैं तो मर्दों की तरह इसको फेस करो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई के रहनुमाओं को पेशावर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से धड़ाधड़ ज़मानतें मिल रही हैं, उनके फेवर में कानून बन रहे हैं, उनके फेवर में फैसले हो रहे हैं। तो इससे तासुर यही जा रहा है, हर जगह यही तासुर जा रहा है कि शायद पीटीआई के साथ यानी इमरान खान के साथ कोई शायद डील हो रही है, वो कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन इंतज़ामिया उन्हें फ़िलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ महीनों के बाद उन्हें शायद जिद्दा रवाना कर दिया जाए, किसी और जगह उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।